میں نے قرآن پاک کو اس رنگ میں ذرا دیکھا ہے تو 25 کے قریب منافقین کی جو علامتیں ہیں وہ قرآن میں بیان ہیں. کیونکہ منافق وہ ہوتا ہے جو اوپر سے تو کلمہ پڑھے اندر اسلام ایمان نہ ہو، اعتقادی منافق. ایک تو ہوتا ہے عملی نفاق، وعدہ توڑ دیا، جھوٹ بولا، یہ عملی ہے. ایک ہے اعتقادی نفاق کہ دل میں رسول اللہ پر ایمان ہی نہ ہو، یقین ہی نہ ہو، صحابہ پر ایمان ہی نہ ہو، یقین ہی نہ ہو. یہ اعتقادی منافقت، یہ ہے وہ جہنم کے نیچے والے گڑھے میں لوگ. جو شمار جو گنتی میں نے کی ہے اس کے مطابق 25 کے قریب منافقین کی علامتیں قرآن پاک میں موجود ہے. پھر غور کرے، 25 کے قریب علامات منافقین قرآن پاک میں موجود ہے جن کو میں نے شمار کیا گنا ہے. اور پھر شمار کر کے گن کے ساری علامتیں میں نے توجہ کر کے اس پہ غور کیا ہے کہ رافضیوں میں کون کون سی علامتیں ہیں. تو جو مجھے سمجھ آئی ہے 25 کی 25 منافقوں کی علامتیں ساری کی ساری اس گروہ میں موجود. معمولی کوئی برا گروہ ہے جس کو نظر انداز کر دیا جائے اور جس کا ذکر ہی نہ ہو. ہمارے جیتے جی تو ایسا نہیں ہو سکتا. صحابہ کرام کی تعریف و توصیف جاری رہے گی اور ان منافقین کا رد ہوتا رہے گا جنہوں نے اصحاب رسول کو دکھ دیے. یہ گروہ آج کا نہیں ہے، یہ عبداللہ بن سبا سے شروع ہے، یہ ابو جہل سے شروع ہے، عتبہ شیبہ سے شروع ہے. وہ جویں رسول اللہ کے ساتھ کے خلاف تھے اسی طرح یہ صحابہ کے منکر تھے. اس وقت سے لے کر آج نبی علیہ السلام نشاندہی کر دی تھی کہ جو عثمان کے رضی اللہ تعالی کے خلاف گروہ نکلے گا آپ نے فرمایا تھا وہ منافق ہو، ان کے دل میں ایمان نہیں ہوگا. تو یہ وہی دھڑا ہے، وہی گروہ ہے جو چلا ہے مختلف روپوں میں، مختلف انداز میں. اس وقت اور انداز تھا، آج اور انداز ہے. اب ان کے اصول، مذہب کے اصول، ضابطے سارے طے ہو گئے، ایک گروہ کی شکل اختیار کر گیا ہے. یہ وہی علامتیں پڑھ کے دیکھ، وہ 25 علامات کا اگر میں 2-3 خطبات کو تقاضا کرتے یہ چند ایک کتاب کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ تھوڑی پڑتال آسان ہو جائے. میتھ کا سوال کرتے ہیں نا تو پھر پیچھے اساتذہ سمجھاتے ہیں، میں پڑتال کر کے تمہیں وہی پتہ چل جائے گا جواب سے کہ میرا سوال ٹھیک ہے یا غلط. قرآن پاک کی یہ اگر آپ علامات پڑھ لیں تو اب خود تمہارا ضمیر یہ کہے گا کہ یہ علامات کس گروہ میں موجود. وہ علامات پڑھ. روزہ اس وقت یہودی بھی رکھتے تھے اور مسلمان بھی رکھتے تھے. آج بھی یہودی رکھتے ہیں، مسلمان بھی رکھتے ہیں. لیکن یہودیوں اور مسلمانوں کے روزے میں فرق افطاری کے وقت ہوتا تھا. مسلمان افطاری جلدی کرتے تھے، یہودی کہتے تھے کہ نہیں تھوڑا سا ستارے نظر آ لیں 10 منٹ ٹھہر کے روزہ کھول رہا ہے، اندھیرا تھوڑا سا چھا جائے پھر ہم روزہ کھولیں. مسلمانوں کے لیے حکم تھا کہ جو ہی سورج غروب ہو آپ نماز جلدی بہتر رہو گے، حق پر رہو گے، خیر پر رہو گے. کہ افطاری جلدی کرو، تاخیر نہ کرو. یہودی کہتے تھے کہ تاخیر کر دیں. تلاش کریں یہ علامت کہاں موجود. وہ سحری جلدی بند کرتے تھے، کھانا بند جلدی کرتے تھے سحری یہودی. مسلمان فرمایا لیٹ، سحری میں تاخیر کرو. یہودی جلدی کرتے ہیں، تم تاخیر کرو. وہی سلسلہ آج تک جاری ہے. 10 منٹ پہلے روزہ بند کر دیں گے اور 10 منٹ بعد کھولیں. یہ کن کی علامات؟ قرآن پاک پڑھی، شروع میں ہی منافقوں کی یہ علامت بیان کی گئی ہے کہ یہ صحابہ کو نہیں مانتے. یہ منافقوں کی پہلی علامت قرآن میں ہے. قرآن پاک کے الفاظ میں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ
قالوا انؤمن كما آمن السفهاء، جب انہیں کہا جاتا ہے مان لاؤ جیسے یہ صحابہ مان لائے تو کہتے ہیں یہ تو بے وقوف ہے، ہم کیوں لائیں، ہم ان بے وقوفوں جیسا ایمان لائے۔ وہ کون تھا، وہ کون سا گروہ ہے جس کی یہ پہلی علامت ہی یہ ہے کہ وہ صحابہ کو بے وقوف کہتے، سبھی کہتے ہیں، سفہا کہتے ہیں، بے وقوف کہتے ہیں۔ گویا یہ پہلی علامت ان میں بدرجہ اتم آج بھی موجود ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ہم مومن ہیں۔ اب منافقوں کا نفاق چھپنے کا طریقہ کیا تھا؟ وہ کہتے تھے ہم کیا ہیں، مومن ہیں، مسلمان نہیں کہتے تھے اپنے آپ، ہم مومن ہیں۔ منافقوں کی دوسری علامت ہی یہ ہے قرآن میں کہ یہ اپنے آپ کو مومن کہلائیں گے، مسلمان نہیں کہلائیں گے۔ یہ مومن اور مسلمان کی تفریق، یہ لفظی تفریق، ظاہری تفریق انہوں نے کی ہے، حالانکہ قرآن پاک میں مومن اور مسلم ایک ہی شخص کو کہا گیا، لیکن یہ تفریق، یہ کہتے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں اور ہم کیا ہیں، مومن ہیں۔ آج تک آپ نے کسی امام برگاہ سے یہ اعلان سنا ہو کہ تمام مسلمین کسی مجلس میں یا کسی پروگرام میں تشریف لائے؟ نہیں، یہ کیا کہتے ہیں، مؤمنین۔ مسلمین ان کے ہاں کافروں کو کہا جاتا، یہ منافقوں کو کہا جاتا۔ میں ایک نکتے کی طرف آپ کو توجہ دلاؤں، مبذول کرانا چاہوں گا۔ جب یہ آپ کے پاس بیٹھتے ہیں، آپ ان کے پاس بیٹھتے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں، یہ سارے مسلمان ہیں، ہم تو آپ کو بھی اچھا سمجھتے ہیں، مسلمان سمجھتے ہیں۔ پھر آپ سوچیں، جو اپنی محفل و مجلس میں بیٹھ کے صدیق کو مسلمان نہیں سمجھتا، وہ مجھے کہے کہ میں تجھے مسلمان سمجھتا ہوں، میں کیسے مانوں؟ صدیق کو تو مسلمان مانتا نہیں اور مجھے مسلمان مانتا ہے۔ ایک بندہ میرے باپ کو گالیاں دیتا ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے۔ ایک بندہ صدیق عمر عثمان کی خلافت کا انکار کرتا ہے اور 3 مرتبہ اذان میں کہتا ہے وہ خلیفۃ بلا فضل، علی خلیفہ بلا فضل ہے، ابو بکر عمر عثمان نہیں ہے، وہ مجھے کہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہے سادہ ہم کہ ہم مان رہے ہیں کہ نہیں جی وہ محبت کرتے؟ بالکل جی اچھا۔ قرآن پاک نے کہا کہ ان کی زہری چپلوسی اور خیرخائی اور اخلاق والی میٹھی باتوں پہ نہ آئے، منافقوں کی یہ علامت ہے، قرآن میں بیان ہوئی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی میں جب یہ دنیا میں آپ کو ملیں گے، بیٹھیں گے آپ کے ساتھ، ان کی باتیں آپ کو عجیب بدلی بڑی میٹھی باتیں کرتے ہیں، بڑا اخلاق کہتے ہیں، بڑے اخلاق سے، بڑے پیار سے، ساڑھا تو اخلاق ہی کوئی نہیں، وابی تو ان جی گستاخ جا ہوتے ہیں، خشک جا ہوتے ہیں، اخلاق تو ان میں دیکھا ہے، وہ بڑے اخلاق والے ہوتے ہیں، بڑا اخلاق ہے۔ ہمارے مسلمانوں کو اخلاق 2 گروہوں میں نظر آیا، یا رافضیوں میں آتا ہے یا مرزائیوں میں آتا ہے۔ قرآن نے بیان کیا منافقوں کی علامت کہ ان کی باتیں تمہیں دنیا میں بڑی تعجب، پراثر، میٹھی باتیں نظر آئیں گی۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور جو دل میں ان کا ہوگا اس پر اللہ پر کو گواہ بنائیں گے۔ اللہ کی قسم ہم مانتے ہیں، اللہ کی قسم ہم صحابہ کو مانتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، میں اللہ آسمان سے گواہی دیتا ہوں کہ بدترین یہ برے اخلاق کے مالک ہے جن کا دل اور ہے اور زبان پہ اور ہے۔ الد الخصام، یہ جھگڑالو ہیں، بد خلق ہیں، بد مزاج ہے، لیکن بد مزاجی تمہارے سامنے یہ زہر نہیں کرتا۔ ان علامات کو ذرا پڑھ کے دیکھیں، قرآن کو ذرا اس روپ میں پڑھیں، اس انداز میں پڑھیں۔ ہم نے لفظی ترجمہ پڑھ کے آگے نکل جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کن کا ذکر ہو رہا ہے، یہ قرآن قیامت تک کے لیے ہے، منافق قیامت تک کے لیے، کفر قیامت تک کے لیے۔ دنیا میں کافر بھی رہیں گے، منافق بھی رہیں گے، مسلمان بھی رہیں گے، ان کی عادات اطوار، ان کے ساری علامات رسول اللہ نے قرآن نے بیان کر دیے، آپ نے پرکھنا، آپ نے قرآن پاک نے نشانی بیان کی ہے، اگر آپ اس نشانی پہ غور کریں تو آپ کو حیرانگی ہوگی اور تلاش میں بڑی آسانی ہوگی۔
اللہ فرماتا ہے جو منافق ہوتا ہے نا، دل کا نفاق، جس کے دل کے اندر بغض اناد ہوتا ہے پاک باز لوگوں کا، اللہ فرماتا ہے میں ان کو سزا کے طور پر ایک چیز دیتا ہوں، وہ دیکھ لینا، وہ پرکھ لینا وہ کن میں ہے۔ فرمایا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، وہ روئیں گے زیادہ، روتے زیادہ ہوں گے، اور ہنسیں گے بہت کم، زیادہ روتے ہوں گے۔ شک رہ گئے کون سے گروہ ہے؟ قرآن کے الفاظ ہیں، روئیں گے زیادہ۔ یہ قرآن میں یہ خبر بیان ہوئی ہے، محدثین نے یہ معنی کیا ہے خبر کا، مفسرین نے معنی خبر کا کیا ہے۔ اللہ خبر دے رہا ہے کہ یہ منافق ہوں گے قیامت کے قریب، ان کی علامت یہ ہوگی کہ وہ ہنستے کم ہوں گے، روتے زیادہ ہوں گے، ان کی مجلس میں رونا عام ہو۔ قرآن کو ذرا اس انداز میں پڑھیے اور سمجھیے۔ صحابہ اکرام کا دفاع اللہ کی سنت ہے، محمد مصطفیٰ کی سنت ہے، صحابہ اکرام کی سنت ہے، اہل ایمان اہل اسلام محدثین اکرام کی سنت ہے، علماء امت کی یہ سنت ہے۔ محدثین نے سپیشل صحابہ کی عزت عظمت پر دفاع پر کتابیں لکھ کے بتلایا ہے کہ ان کے دفاع پہ جینا، ان کے دفاع پہ مرنا عبادت۔ آج سب سے زیادہ نازک اور حساس وقت ہے صحابہ کرام کے حوالے سے۔ اگر ہم سوئے رہے خاموش رہے تو ہماری آنے والی نسلیں ہمیں محفوظ اپنے ایمان کو نہیں سمجھے گی اور ہمیں برا کہے۔ اگر شیخ الاسلام مولانا صلی اللہ امرفری، اگر مولانا محمد حسین بٹالوی، سید نذیر حسین محدث دہلوی، جب یہ مرزا قادیانی نکلا تھا اس نے الٹے دعوے شروع کیے تھے۔ پہلے تو مسلمان تھا، کلمہ پڑھتا تھا، مسلمان تھا، عالم تھا، مناظر تھا، بعد میں مرتد ہوا، پھرا اسلام سے اور نبی ہونے کا دعویٰ کر بیٹھا۔ یہ قادیان میں تھا اور اس کے قریب بٹالہ تھا، 40 کلومیٹر کے قریب درمیان میں سفر۔ یہ قصبہ قادیان میں تھا، مولوی محمد حسین بٹالوی بٹالہ میں تھا، تو انہوں نے ان کے علاقے کا چونکہ تھا، ان سے پہلے مجادلے مناظر اس کے ہوتے تھے، مسلکن حنفی اور دیوبندی تھا، بڑا عالم تھا، مناظر تھا، مرتد تو بعد میں ہوا، کفر میں تو بعد میں چلا گیا، کسی گروہ کا قصور نہیں ہوتا۔ مثلا ایک بندہ آ جائے حدیث و قال اسلام سے پھر جائے تو مسلک حدیث کا تو کوئی قصور نہیں، وہ مرتد ہو گیا، کفر میں چلا گیا، نبی ہونے کا اسے دعویٰ کر۔ تو مولوی محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سمجھا کہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اس کے خلاف اس کے عقائد کو لکھا، ایک فتویٰ ترتیب دے کے 200 کے قریب علماء کرام کو اس دور میں گھروں میں جا کے ٹرینوں پر پیدل سفر کر کے 200 علماء سے مل کے دستخط کروائے کہ مرزا قادیانی مسلمان نہیں، کہ کافر ہو چکا ہے، مرتد ہو چکا۔ علماء دیوبند نے بھی دستخط کر دیے، علماء بریلوی نے بھی دستخط کر دیے، متفق ہو گئے۔ اگر یہ علماء اس وقت یہ کام نہ کرتے اور وہ فتنہ آج تک مسلمانوں کے اندر گھسا رہتا تو آج ہماری اولادوں کی کثیر تعداد مرزائی مذہب پر ہوتی۔ علماء آگاہ کر گئے، فتنوں سے آگاہ کر گئے، یہ فتنہ ہے، یہ دجال ہے، یہ قذاب ہے، اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اس کے یہ عقائد نظریات ہے، اس پر فتویٰ جاری ہو کہ آج ہر مسلمان ان کے نام کو سننا بھی، مرزائیوں کے نام کو سننا بھی برداشت نہیں کرتا۔ آج پھر ایک دفعہ ہماری آزمائش، یہ صحابہ کرام کے خلاف اتنا عروج پر سیدنا امیر معاویہ پر بحث کرنا انتہائی آسان ہو گیا ہے۔ مسلمانوں کے روپ میں، اہل و سنت کے روپ میں کئی رافضی ایسے ہیں، اور یہ قرآن کی منافقین کی علامت میں سے ایک علامت ہے کہ یہ دوسروں سے کام لے کے تمہاری صفوں میں یہ بندے گھسائیں گے۔ منافق ایسے ہی کرتے تھے۔ ابن سبا کو اس لیے اندر بھیجا تھا اور داخل کیا تھا، منافقت شروع اس رنگ میں ہوئی۔ عبداللہ بن ابی اندر ہی رہا تھا اور جہاد کے لیے باہر نکلتا تھا، جب باہر جا کے 700 بندے لے کے پیچھے پلٹ آتا تھا
تو جس لشکر کے 1000-2000 کا لشکر ہو 700 بندے واپس آ جائیں تو باقیوں کے جذبات کس طرح تکلیف پہنچتی ہے کہ ہم تو اتنے نکلے تھے اور اتنے رہ گئے، باقی تو چلے گئے۔ منافقوں کی عادت، علامات، اگر یہی روش رہی تو آنے والی نسل سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سننا برداشت نہیں کرے گی۔ اللہ ایسا وقت نہ لائے۔ آج وقت کالجوں یونیورسٹیوں کے وہ طلباء جو سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں، سیدنا عثمان کے بارے میں صاف ان کا دماغ نہیں رہا، متاثر ہے کئی سکالروں سے، انہیں میں اس پیغام کے ذریعے، اس خطبے کے ذریعے پیغام دینا چاہوں گا۔ خطبہ پوری دنیا میں لائیو جا رہا ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی بھی تمہارا ابہام اشکال ہو، جہاں بھی آپ کہیں ہم آنے کے لیے تیار ہیں، اور امیر معاویہ کے دفاع کے لیے تیار ہیں۔ اپنے اعتراض کو پیش کریں، ہم انشاءاللہ ان کانٹوں کو چن چن کے جلا دیں گے جو امیر معاویہ کی شان کو مجروح کرتے ہیں، ایک ایک اعتراض پر۔ لیکن خدا را اس راستے پر نہ چلنا، یہ گمراہی کا راستہ ہے، یہ نجات کا راستہ نہیں ہے۔ نجات کا راستہ صحابہ کا راستہ ہے۔ یہ مرکز جامع امام بخاری اس میں خاص کردار رکھتا ہے، اور انشاءاللہ اس پر رہیں گے کہ ہم ایک ایک صحابی کی عزت عظمت کا دفاع انشاءاللہ کریں گے۔